فرمائیے مختلف انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، جن میں سے ایک انداز ہے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو۔ بڑا پیارا انداز ہے یہ، بہت ہی محبت والا انداز ہے یہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کتنی محبت کا اظہار ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالی مخاطب فرماتے تھے، خاص طور سے تورات میں، یا ایھا المساکین، مسکین کے نام سے ان کو مخاطب کیا جاتا تھا کہ اے مسکینوں، یہ بات سنو۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، یہ ان کا اعزاز ہے، ان کی اہمیت بتلانا ہے، ان سے محبت کا اظہار ہے کہ ان کو ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ تو فرماتے تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت میں فرمایا کہ جب کوئی آیت ایسی سنو جس میں اللہ رب العزت تمہیں یوں مخاطب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تو فرمایا بہت توجہ سے سنا کرو، بہت توجہ اس پر دیا کرو اور غور سے سنو کہ اللہ بڑے پیار سے تمہیں مخاطب فرما رہے ہیں۔ تو بس یہ خیال ہوا کہ ان آیات کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، کن آیات کا درس دیا جائے، کن آیات کے بارے میں بیان کیا جائے، تو اللہ نے یہ دل میں ڈالا کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایمان والا کہہ کر مخاطب کیا، ان آیات کو پڑھ کر سنایا جائے۔ پورے قرآن کریم میں تقریباً 89 یعنی 89 آیات ہیں جن میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والے کہہ کر پکارا ہے۔ یہ جو ہے نا یا ایھا الذین آمنو، یہ یا جو ہے اس کو عربی میں حرف ندا کہتے ہیں۔ حرف ندا یعنی کسی کو پکارنے کا لفظ، اس کو کہا جاتا ہے حرف ندا۔ تو اللہ نے اس انداز میں جو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جو پکارا ہے، وہ کتنی مرتبہ پکارا ہے؟ 89، ایک کم 90 مرتبہ۔ تو انشاءاللہ ان آیات کا درس وقتاً فوقتاً ان آیات کو ہم پڑھیں گے اور ان کو سنیں گے انشاءاللہ۔ درمیان میں آج ایک آیت دعا کی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ دل کے اندر، چونکہ فائدہ اس کا بہت تھا اور بہت ہے، تو اس لیے دل میں بار بار اس کا خیال آ رہا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ بیان کیا جائے۔ تو آج ہم یہ 2 آیتیں انشاءاللہ پڑھ کر سنائیں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی جو آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس میں اللہ رب العزت نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا ہے، اور ادب اور آداب کے گفتگو کے آداب، بڑوں کے آداب کے، بڑوں کو کیسے پکارا جائے اور بڑوں سے کیسے مخاطب ہوا جائے، اس چیز کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اصل میں بات پھر وہیں آ جاتی ہے یہودیوں کی شرارت کی، کہ یہودی ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، کبھی ظاہراً کبھی باطناً، اور ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے تھے جن الفاظوں کے معنی بظاہر کچھ ہوتے تھے، حقیقتاً کچھ تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، کہ تم جب نبی علیہ السلام کو پکارو تو یہ نہ کہو راعنا، بلکہ کہو انظرنا۔ راعنا کے معنی ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے، ہماری بات سنیے، یا یہ کہ ہماری بات کا ذرا لحاظ کر لیجئے یا ہمارا خیال رکھ لیجئے۔ عربی کے اندر تو راعنا کے یہی معنی ہیں،
لیکن عبرانی زبان جو یہودیوں کی زبان تھی اس کے اندر اس کے معنی گالی کے آتے ہیں، اس کے معنی گالی کے آتے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو تھوڑا سا جب کھینچ دیتے ہیں، یعنی راعینا، عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیں تو اس صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں شرارت کے، کہ نعوذ باللہ کسی کو شریر کہنا ہو، کسی کو گالی دینی ہو تو پھر اس انداز میں یہ لفظ اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ بدبخت یہ کرتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے تو چونکہ منافقین تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجلس سے کبھی نکالا نہیں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو یہ کہتے کہ راعنا، کہ یا رسول اللہ ہماری ذرا رعایت فرمائے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مطلب یہ انداز تھا۔ لیکن یہ بدبخت اس سے مراد وہ اپنی عبرانی زبان کے جو معنی وہ مراد لیتے اور گویا کہ اپنے طور پر وہ گالی بکتے، یوں سمجھ لیں اس کو۔ تو اچھا، ان کی دیکھا دیکھی جو بیچارے سادے مسلمان تھے جن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب وہ کوئی بات ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی تو وہ یہی الفاظ کہہ کر اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت بولو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم یہ کہو انظرنا۔ انظرنا کا معنی ہے کہ اے نبی ہم پر شفقت فرمائیے، ہماری طرف ذرا توجہ فرمائیے، یعنی یہ ایک محبت کا اور شفقت بھرا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری رعایت کیجیے، یا مجھے ذرا یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے یہ سمجھا دیجیے۔ تو فرمایا کہ تم انظرنا کہو، واسمعوا، اور سنو، یعنی ایک تو یہ الفاظ کہو اور پھر جو بات اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس بات کو سنو بھی صحیح توجہ کے ساتھ۔ تو اب یہ دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ غیر قوم کی مشابہت، چاہے وہ اقوال میں ہو، افعال میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، اسلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے اس کو اٹھایا جائے گا، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اسی سے ایک علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ بعض مرتبہ ایک چیز بظاہر جائز ہوتی ہے لیکن غیر قوم کی مشابہت کی وجہ سے یا فتنے کی وجہ سے اس چیز کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیں بظاہر راعینہ کا لفظ عربی کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن چونکہ غیر قوم کی مشابہت ہو رہی ہے اور وہ اس سے غلط مطلب لے رہے ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اس پر پابندی لگا دی۔ اور ایسی کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد موجود ہے کہ یہ جو اس وقت جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو اثر نو بنائے ابراہیم پر تعمیر کروں، لیکن مجھے فتنے کا خوف ہے، مجھے فتنے کا خوف ہے کہ میرے بعد لوگ جس کا دل چاہے گا وہ اس کو گرائے گا، تعمیر کرے گا، ہر آنے والا بادشاہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چاہے گا، لہٰذا میں اس کو تعمیر اس بنا پر نہیں کر رہا، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا آپ نے۔ یعنی آپ نے اب فی نفس ہی آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ چاہتے تو اس کو اس انداز میں تعمیر فرما دیتے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرمائی، لیکن بات یہ ہے اللہ کی طرف سے بہت سی حکمتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت کی جو تعمیر تھی اس میں علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو حتیم کی جگہ ہے یہ اس تعمیر میں شامل تھی، اس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا تھا،
لیکن آج وہ حتیم گویا کہ ایک وقت اللہ کو معلوم تھا نا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بادشاہ بیت اللہ کی چابیاں اپنے پاس رکھیں گے اور کوئی ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکے گا. تو اللہ نے ہم عام لوگوں کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ وہ آدھا حصہ باہر ہے، یعنی آپ حتیم میں جائیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سیم ایک ہی چیز ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی نہیں حتیم کوئی الگ چیز ہے، بعض لوگ اصل میں اس کو بڑا وہ سمجھتے ہیں جی بیت اللہ میں جانا ارے اللہ کے بندو، حتیم میں گئے تو بیت اللہ میں گئے، وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. تو بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ کوئی ایسی چیزیں جو بظاہر جائز ہوتی ہیں لیکن کسی ایسی وجہ سے جو ناجائز ہو اس کی وجہ سے اس چیز کو بھی چھوڑ دینا واجب ہو جاتا ہے. بہرحال ایک آیت تو یہ تھی جو آج ہم نے الحمدللہ تلاوت کی. اس کے بعد دوسری آیت دعا سے متعلق جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا دل چاہا کہ اس کو میں بیان کروں، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے محترم یہ عجیب و غریب دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے اللہ اکبر یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اس دعا کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے اندر ان آیات میں جو موضوع ہے وہ یہ چل رہا ہے، بڑا غور سے اس دعا کو سنیں اور اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ سکھائیں. پیچھے سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اصل میں عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ جب یہ حج وغیرہ سے فارغ ہو جاتے تو پھر مینا میں اور دوسری جگہوں پر ان کے اور کچھ دوسرے علاقے تھے جہاں ان کے بازار لگتے تھے، وہاں یہ جمع ہوتے اور اپنے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے، خوب تذکرہ کرتے. کوئی کہتا میرا باپ ایسا تھا، دوسرا کہتا میرا باپ دادا ایسا تھا. وہ جیسے بعض مرتبہ سنا ہے نا، بات چھوڑو بیٹھ گئے، اس نے کہا میرا دادا ایسا تھا کہ وہ اس کے پاس بانس تھا جو آسمان تک جاتا تھا، دوسرے نے اس پر کوئی لطیفہ سنایا. تو اس طریقے سے مقصد یہ ایک طرح کی ان کی مجلس ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر باپ داداؤں کا ذکر مت کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو اور خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرو. پھر اسی میں آگے فرمایا کہ اس موقع پر اللہ سے مانگا کرو، مناجات کرو، اللہ سے دعائیں کرو. پھر اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ لوگ ایسے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، یعنی وہ دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں. یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ رزق دے دے، یا اللہ صحت دے دے. آخرت نہیں مانگ رہے، اللہ سے اس کی محبت نہیں مانگ رہے، جنت نہیں مانگ رہے، جہنم سے جو ہے وہ نجات نہیں مانگ رہے، صرف مانگ رہے ہیں کیا؟ دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں. اور میرے دوستوں کیا خیال ہے اس آیت کے مصداق آج ہمارا حال ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری تمام عبادات، آج ہماری تمام دعائیں، آج ہماری تمام قرآن خوانیاں اگر ہیں تو دنیا کے لیے ہیں. مانگتے ہیں صبح سے شام تک تو بس یہی مانگتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، یعنی دنیا مانگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں کس لیے؟ گھر میں برکت ہو جائے. قرآن کریم گھر کے اندر جمع کر کے لوگوں کو پڑھوا رہے ہیں کس لیے؟ کہ جی وہ پریشانی آئی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں دکان کے اندر کہ دکان میں جو ہے وہ نئی دکان کھول رہے ہیں، نیا کاروبار ہے، برکت ہو جائے. یعنی آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمیں اس سے مختلف نظر نہیں آتا کہ آج ہمارا یہی حال ہے. اس کے بعد لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور بعض لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں، یعنی رب کریم خود ہمیں سکھا رہے ہیں. میرے دوستوں ذرا یہ تو دیکھو
کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مانگنا کیسے ہے. فرمایا بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور جہنم کے آگ سے ہماری حفاظت فرما لے. اب یہاں اصل جو چیز بتانے کی ہے، جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ دل چاہا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں اس کو، یہ حسنہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ کیا ہے؟ میرے محترم، دنیا میں جتنی خیریں ہیں، نیک بیوی چاہیے، نیک اولاد چاہیے، آپ کو جان کی سلامتی چاہیے، صحت چاہیے، رزق چاہیے، آپ کو پریشانیاں ہیں ان سے ان کا خاتمہ چاہیے، عزت چاہیے، مال و دولت چاہیے. غرض یہ دنیا کی جو نعمت، جو خیر ہے، خیر وہ ساری اس حسنہ میں داخل ہیں، وہ سب کے سب اس حسنہ میں داخل ہیں. اگر کوئی آدمی کو جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور نیک بیوی کی نیت کرتا ہے اللہ اس کو اس دعا پر نیک بیوی عطا فرمائیں گے. بے اولاد ہے، دعا کرتے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے. بے روزگار ہے، دعا کرتے اللہ اس کو حلال روزگار عطا فرمائیں گے. یعنی اس حسنہ کے اندر تمام تر دین پر استقامت، دین کے ساتھ محبت، اللہ کی محبت، اور دنیا کی یعنی ہماری جتنی بھی جائز ضروریات جن کو کہا جاتا ہے نا، دنیاوی نعمتیں جن کو کہا جاتا ہے. دیکھو ایک ہے گناہ کی چیزیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو اللہ نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں، مثال حلال روزگار، اور اللہ سے یہ مانگا جاتا ہے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، برکت کوئی چاہتا ہے. اولاد ہے، نافرمان ہے، اولاد کی جو ہے وہ فرما برداری کی دعا کرتا ہے. آپ جو دعا کی نیت کریں گے وہ اس حسنہ میں داخل ہے. گویا کہ آپ نے جب یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، اور آپ ساری نیتیں کر لیں. میں تو الحمدللہ اس میں یوں نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ اس حسنہ کی تفسیر میں آج تک جتنے مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں میں ان سب کی نیت کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ سب آگے نہیں آ گیا؟ کہ جتنے مفسرین نے، جتنے علماء نے اس کے اندر جتنے معنی بیان کیے ہیں کہ حسنہ کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، یا اللہ میں ان سب کی نیت کرتا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا وفی الآخرۃ حسنہ. یہ وفی الآخرۃ، آخرہ یعنی آخرت میں حسنہ، اس حسنہ کے اندر ساری اچھائیاں، یعنی قبر کا چین و سکون، قبر کا چین و سکون، اطمینان، حشر کے اندر کامیابی، حشر کے اندر نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ پہ ملنا، میدان حشر کی تکلیفوں سے نجات کا ملنا، عرش کے سائے کا ملنا، اللہ کے دیدار کا ملنا، اللہ کے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شفاعت کا ملنا، آپ کی قربت کا ملنا، جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، یہ سب کچھ اس حسنہ کے اندر آ جاتا ہے. سب کچھ اس حسنہ میں آ گیا. کہ جس نے یہ کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور لیکن نیت، سب سے بڑی بات ہے نیت. نیت کرو گے تو ملے گا، نیت آپ کی ہوگی تو سب کچھ اس میں آ گیا. اور آگے فرمایا وقنا عذاب النار، یعنی اے اللہ ہمیں جہنم سے بچانا. کیا مطلب؟ اے اللہ ایسے معاصی اور ایسے اسباب سے، یعنی ایسی حالت سے بچائیے گا جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑتا ہے. گویا کہ یہ اللہ سے مانگ لیے کہ یا اللہ گناہوں سے میری حفاظت فرما لے. تو سب چیزیں آگے نہیں آ گئی. دنیاوی تمام ضروریات بھی فی الدنیا حسنہ میں آ گئی، اور آخرت کی تمام ضروریات بھی وفی الآخرۃ حسنہ میں آ گئی، اور تمام گناہوں سے بچاؤ وقنا عذاب النار کے اندر آ گیا. تو بتائیے یہ دعا بہترین ہے یا نہیں ہے؟ ایسی جامع دعا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے.
حدیث میں آتا ہے کہ عام طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں طواف، انسان جب حج عمرے میں جاتا ہے، دوران طواف کوئی دعائیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں. یہ جتنی بھی آتی ہیں نا، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے، یہ دعائیں مسنون نہیں ہیں. علماء نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسنون دعائیں نہیں ہیں. مسنون دعا یہی ایک ثابت ہے، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا ثابت ہے کہ ایک تو اللہم عافنا واعف عنا، یعنی عافیت کی دعا کرنا، اور دوسرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ سنت ہے کہ جو آدمی بیت اللہ کا طواف کرے وہ ہر چکر کے اندر، ایک میں نہیں، ہر چکر میں مسنون ہے کہ رکن یمانی پر جب پہنچے تو وہاں سے اور حجر اسود کے درمیان میں اس دعا کا ورد کریں. تو آپ اندازہ کریں کتنی اہمیت والی دعا ہے یہ، اہمیت کتنی ثابت ہوئی. ویسے بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے بھی اہمیت نظر آتی ہے کہ یہ دعا، اور پھر اس سے ایک اور بات نظر آتی ہے، اللہ اکبر، ہمارا رب ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے. وہ رب اتنا کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے جو ہمیں مانگنے کے طریقہ بتا رہا ہے. اگر وہ نہ دینا چاہتا تو ہمیں مانگنے کا طریقہ کیوں بتاتا؟ جیسے دنیا کے اندر جو ہے، اگر کوئی آپ کسی کے پاس اپنی درخواست لے جائیں، اپنے سیٹ کے پاس، کسی آفیسر کے پاس، وہ کہتا ہے یار ایسا کرو، فلاں فلاں چیزیں لکھ کر لے آؤ، چلو میں کروا دیتا ہوں. ایسے ہی ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے مانگو تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. ہم ہیں کہ ہم پرانی دعاؤں کو چھوڑے ہوئے ہیں، احادیث کی دعاؤں کو چھوڑے رکھتے ہیں. بس مانگنا ہے تو یہ مانگنا ہے، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ مجھے بنگلہ مل جائے، یا اللہ مجھے کوٹھی مل جائے. ان کا مانگنا بھی ناجائز نہیں ہے. ہاں، یہ بات بھی یاد رکھو، دنیا کا مانگنا کوئی ناجائز نہیں ہے. اللہ سے اتنا مانگنا چاہیے کہ انسان باعزت زندگی گزار سکے اور کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کی وجہ کسی کے سامنے بے عزت نہ ہونا پڑے. لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور آخرت نہ مانگنا یہ غلط چیز ہے. ایسے لوگوں کے لیے پچھلی آیت میں فرما دیا کہ جو ایسے لوگ ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. لہذا میرے دوستو، یہ آج سے اس کا معمول بنا لو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے. اور اس تصور سے پڑھیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ حسنہ کے اندر تمام دنیا کی خیروں کی نیت کر لیں، اور وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر بھی آخرت کی تمام کامیابیاں، تمام درجات اور تمام نعمتوں کی نیت کر لیں. اور وقنا عذاب النار کے اندر اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس آگ سے ہمیں بچا لے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا